بات. اسی لیے قرآن کی تفسیر کے مقابلے میں آدمی صرف اپنا دماغ چلائے اور فلسفے کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کرنے لگے اور قرآن کی تفسیر کو جو ہے فلسفے کتابیں بنا دے، بدترین زندگیت. اور آج کل اس طرح بہت کچھ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو دین کے نام پر جمع کیا جاتا ہے، تفسیر کے نام پر جمع کیا جائے گا، فلاں چیز کے نام پر جمع کیا جائے گا، اور وہاں ایسی غلط ذہن سازی کی جاتی ہے اور وہ زندگیت بھر دی جاتی ہے. اس لیے دین کے بارے میں، قرآن مقدس کو سیکھنے کے بارے میں، شریعت کے بارے میں ہر کس ناقص پر اعتماد مت کرو. کتابوں میں موجود ہے حدیث کی، ان ھذا العلم لدین، یاد رکھو یہ علم دین ہے. فانظروا عمن تاخذونہ، کس سے لے رہے ہو اس کو دیکھو، یہ نہیں کہ جس سے چاہو لے لو. آپ اپنی اپنے علوم جو پڑھتے ہیں، کسی بھی علم کے ماہر سے آپ اپنا وہ فن حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے وہاں ہر قسم ناقص کی بات نہیں چلے گی. کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ آپ کو حدیث کے نام پر، آپ کو قرآن کے نام پر، آپ کو اصولی تفسیر کے نام پر، آپ کو اصولی حدیث کے نام پر گمراہی کا راستہ دکھلایا جا رہا. بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت اور علماء حق کے ساتھ رابطہ رکھنے کی ضرورت ہے. قرآن کی تفسیر کے بارے میں صحابہ سے نسل بعد نسل جو تفسیر منقول ہے اس پر اعتماد کیجیے، اختراعی باتوں پر نہیں. اس لیے امام انبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا فقد اخطا وان اصاب، وہ اسے غلطی کی چاہے درست کیوں نہ. اور حدیث کے بارے میں، جب حدیث کے بارے میں ہے تو قرآن کے بارے میں بدل جاؤ نا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوخ کی من غلط جھوٹی تو اپنا ٹھکانہ اور اللہ کی طرف منسوخ کرے. یہاں تو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کو مخاطب بنا کر آپ کے بارے میں فرمایا گیا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. بعض چیزیں پیغمبر کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں جو کہ پیغمبر سے ناممکن ہے. قرآن پاک میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ پیغمبر آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی گئی کہ اگر تم نے شرک کر لیا تمہارے اعمال حبط. لیکن پیغمبر سے شرک ناممکن. سمجھانا امت کو. ایسے یہاں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر پیغمبر ہمارے اوپر کسی بات کو گڑھ لیں، ہم نے کہی نہ ہو اور ہماری طرف منسوخ کر کے کہے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہاتھ پکڑ کر رج گردن کاٹ دی. پھر آپ میں سے کوئی ان کو نہیں بچا پائے گا. حالانکہ انبیاء سے ناممکن ہے، محال ہے، لیکن انبیاء کو مخاطب بنا کر ہم کو سمجھایا گیا. اس لیے کہیں بھی آپ کو دین کی دعوت ملے، تحقیق کی دعوت ملے، تفسیر کی دعوت ملے، اصولی تفسیر کی دعوت ملے، فلاں ہوگا اور یہ کریں گے، اور آپ کو اپنی زبان کے اندر آپ بہت چوکنا رہیے. ہمارے پاس سب سے بڑا ایمان سرمایہ، ایمان کا سرمایہ، ہمارے دین ایمان کی بنیاد قرآن ہے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی مبارک احادیث ہے. کہیں خدا نہ خواستہ اسی راستے سے ہم کو فلسفی کی آڑ میں ایمان سے محروم نہ کیا جاتا. اس سلسلے میں بڑے خود بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ باخبر کرنے کی ضرورت ہے.
ایک دوسرے پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. کہیں خدا نہ خواستہ دین کے کام سے نام سے کہیں الحاد، زندیقیت اور بددینی تو نہیں پھیلائی جا رہی. ہم میں ساتھ ایک ذمہ دار، ہم سب نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے. ہم میں سے ہر کوئی دین کا سپاہی، دین کا محافظ، اور دین کے حفاظت کا سب سے اہم ذریعہ یہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے جو قرآن لے کر آپ مبعوث ہوئے اور قرآن کی تشریحات احادیث کی صورت میں جو عظیم ذخیرہ ہمارے سامنے چھوڑا، اور یہ فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں رکھو. اور دونوں کو دل و جان سے تھامے رکھنا ہے، اور ان کی تفسیر، ان کی تعویل اور ان کی تشریحات میں صحابہ سے لے کر آج تک ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، ہمارے محققین، ہمارے محدثین، ہمارے مفسرین، ہمارے مجتہدین نے جو تفسیر اور جو تشریح پیش کی ہے اس کو استحکام اور مضبوطی کے ساتھ پکڑنا. کوششیں کی جا رہی ہیں، بدترین کوششیں، کہ امت کو جدید انداز میں اس اصل ماخذ سے ہٹایا جائے اور تحریف قرآن کا سلسلہ، ایک ہے تحریف لفظی، ایک ہے تحریف معنوی. تحریف معنوی کی مختلف شکلیں ہیں. ماشاءاللہ آپ حضرات سمجھدار ہیں، اور مشہور ہے العاقل تخفیف الاشارہ. عقل مند کے لیے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی. اپنی ذمہ داریوں کو ہم محسوس کریں، اور اپنی حیثیت کے مطابق سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو غالباً عبداللہ ابن مبارک کا ارشاد ہے کہ ان ھذا العلم لدین فانظروا عمن تاخذون. یہ علم صرف علم نہیں، صرف معلومات نہیں، بلکہ یہ علم دین ہے. فانظروا عمن تاخذون، اس لیے دیکھو کس سے دین لے رہے ہیں، اس کی اصل کہاں سے مل رہی. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی اصل جو ہے اسلام کے دشمنوں سے مل رہی ہے، اور یہ جو بیچ کا واسطہ ہوتا ہے کبھی تو دانستہ ان دوسروں کا اعلی کار بنا ہوا ہوتا ہے، اور کبھی نادانستہ، اس کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا کہ میں ملحدین اور زندیقیوں کے ہاتھوں میں بک چکا ہوں، اور میں ان کے مشن کا ایک پرزے کے طور پر استعمال ہوں. بعد میں اس کو خبر بھی نہیں ہوتی. وہ مخلص ہوتا ہے، لیکن مخلص ہونا کافی نہیں. اخلاص اپنی جگہ ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ ساتھ صحیح بنیادوں پر کھڑا ہو.